بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، ملک یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے سبھی وزیروں پر بہت بھروسہ کرتا، لیکن ان میں ایک وزیر جس کا نام عادل تھا، اسے بادشاہ بہت پسند کرتا تھا اور حکومتی معاملات میں اکثر وہ عادل سے ہی مشورہ لیا کرتا۔ عادل کی نیت کا بادشاہ کو ہرگز علم نہیں تھا، وہ اس پر بہت اعتماد کرتا تھا، جبکہ عادل کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی حکومت کا تختہ گرا کر خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ وزیر عادل نے اپنے ساتھ کچھ اور وزیروں کو بھی ملا لیا اور انہیں ساتھ دینے پر انعام کا لالچ بھی دیا۔ بہت سے وزیر انعام و اکرام کی لالچ میں عادل سے مل گئے، اور پھر ایک دن عادل نے بادشاہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے وزیروں کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں باہر نکلا، تو وزیر عادل نے بادشاہ سے کہا، قریبی جنگل میں بہت نایاب تیتر آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ان تیتروں کا شکار کیا جائے؟ بادشاہ تیتروں کا بہت شوقین تھا، لہٰذا اس نے حامی بھر لی، اور پھر یہ سب جنگل کی طرف شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ جنگل بڑا ہی خطرناک تھا، یہاں جنگلی جانور گھومتے رہتے تھے۔ عادل وزیر نے انتہائی چالاکی سے بادشاہ کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا اور خود باقی وزیروں کے ساتھ واپس محل میں آ گیا، اور یہ اعلان کرایا کہ بادشاہ سلامت کو جنگل میں ایک شیر نے کھا لیا۔ بادشاہ سلامت چونکہ میرے بہت قریب تھے، لہٰذا آج سے میں ہی بادشاہ ہوں۔ کچھ دوسرے وزیر جو کہ بادشاہ کے وفادار تھے، انہیں بہت افسوس ہوا، لیکن مجبوراً انہیں عادل کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کرنا پڑا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن اصل بادشاہ جنگل میں بھٹکتے ہوئے اپنے محل کا راستہ تلاش کر رہا تھا کہ وہاں اسے ایک بزرگ ملے۔ اس بزرگ نے اس جنگل سے نکلنے کا اسے صحیح راستہ بتایا، اور اس کے بعد بادشاہ نہایت ہی خستہ حال میں اپنے محل تک آن پہنچا۔ اب جو وزیروں نے بادشاہ کو دیکھا تو ان کی بولتی بند ہو گئی، جبکہ بادشاہ کے وفادار وزیر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے عادل اور اس کے وزیر ساتھیوں نے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور انہیں یہ پورا یقین تھا کہ مجھے کوئی جنگلی جانور وہاں کھا جائے گا، لیکن جب تک اللہ نے میری زندگی لکھی ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے عادل پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا، یہی میرے آستین کا سانپ نکلا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے عادل اور اس کے 7 وزیروں کو جو کہ اس کے ساتھ تھے، انہیں قید کروا دیا اور اپنی حکومت کو پھر سے قائم کر لیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔